اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تمام اہل اسلام کو ان مبارک ایام میں تشریف لانے والی مقدس ہستیوں کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ میں یہ پیغام میں پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے اور یہ ہمارا افتخار ہے کہ الہی نمائندوں نے اس قانون الہی کو صفحات اور کرتاس کی زینت بنانے کی بجائے نفوس پہ تحریر کیا۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی کہ الہی نمائندے جو قانون دنیا والوں کو سمجھانے کے لیے آئے تھے، آئمہ کہ جو وہ اصحاب باوفا گویا کہ ایسا تھے کہ اسی قانون کے تراشیدہ کردار تھے، سبحان اللہ، اور انہوں نے اپنی زندگیوں کو آل محمد کی تعلیمات کے سائے میں ایسا وقف کیا کہ ہر امام کو اپنے باوفا اصحاب اور شاگردوں پہ ناز تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چند مثالیں صرف آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، بس اسی سے ہم سمجھ جائیں گے کہ امام صادق علیہ السلام کی نظر میں ان کے اپنے شاگردوں کا مقام کیا تھا۔ ابو حمزہ صومالی، جن کی ایک دعا بھی معروف ہے، دعائے ابو حمزہ صومالی کے نام سے، ثابت بن دینار اصل نام تھا ان کا۔ امام علیہ السلام نے ان کو پیغام بھیجا کہ میرے پاس چلے آؤ۔ جب امام کے پاس آئے تو امام نے جیسے ہی ثابت بن دینار کو دیکھا تو امام نے فرمایا انی لاستریح اذا رأیتک۔ سبحان کہا اللہ، ابو حمزہ صومالی، میں امام صادق جب تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے راحت اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ اب خود محسوس کریں کہ جو شخص ایک معصوم امام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور اس کے دل کے سکون کا باعث بن جائے، سکون کا باعث ہو، تو امام کی نظر میں اس کا مقام کیا ہوگا، کتنی عظمت کا مالک ہوگا۔ اسی لیے فرمایا تھا کہ ابو حمزہ صومالی اپنے زمانے میں اسی طرح تھے جس طرح کہ حضرت لقمان اپنے زمانے میں، سبحان اللہ، حضرت لقمان اپنے زمانے میں۔ اسی لیے اور امام کو اپنے سارے شاگردوں پہ اسی طرح ناز اور افتخار تھا۔ امام کے اپنے سارے شاگرد ہی اسی طرح تھے، جس طرح کہ ابھی آپ نے بھی بیان کیا ابان ابن تغلب کے بارے میں۔ امام نے کہا تھا کہ اے ابان اجلس فی المسجد وفد الناس، مسجد میں بیٹھتا اور لوگوں کو شریعت کے فتوے دے، کیونکہ میں امام پسند کرتا ہوں کہ لوگوں کے اندر میرے شیعوں میں تجھ جیسے لوگوں کو دینی تعلیم دیں، سبحان اللہ، انہیں احکام سکھائیں، انہیں شریعت سکھائیں۔ اسی طرح اور بہت سارے اصحاب کا ذکر ملتا ہے جو امام کی نظر میں جو بہت عظمت کے مالک تھے۔ زرارہ بن عیون دیکھیں، زرارہ بن عیون کے بارے میں امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ لولا زرارہ، اگر زرارہ نہ ہوتا تو میں یہ کہتا کہ میرے بابا کی احادیث ساری ضائع ہو گئی۔ تو ایک زرارہ تھا کہ گویا کہ مجسم اسلام نظر آ رہا تھا کہ اسلام کی ساری تعلیمات جس کے وجود پر پیرہن بنی ہوئی تھیں۔ سبحان اللہ، اسی طرح بہت اسی کے بھائی دیکھیں حمران ابن عیون، اب دیکھیں کتنا امام علیہ السلام کو ان کی ذات پر اعتماد تھا۔ ایک شامی شخص آیا اور آ کر کہتا ہے کہ امام علیہ السلام میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے کس موضوع پر آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہو؟ کہا میں قرآن کے موضوع پر آپ سے کچھ گزارشات پیش کرنی ہے اور میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں اسی موضوع پر۔ تو امام نے سامنے اشارہ کیا، کہا میرا یہ شاگرد بیٹھا ہے حمران بن عیون، تو اس سے گفتگو کر۔ سبحان اللہ، تو کہتا ہے امام میں آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو امام نے کہا اگر تو نے اس کو شکست دے دی تو یہی سمجھ تو نے جعفر صادق کو شکست دے دی۔ اللہ، اتنی عظمتیں، کتنا اطمینان اور بھروسہ تھا۔ اور ہوتا کیوں نہ ان ہستیوں نے اپنے وجود کو آل محمد کی اطاعت کے سائے میں ایسا پروان چڑھایا تھا کہ ان کے وجودوں پر، ان کی ذاتوں پر امام کو فخر تھا۔ عبداللہ بن ابی یافور، اٹھا کے دیکھیں کتابیں، تاریخ گواہ ہے۔ عبداللہ بن ابی یافور یہ وہ عظیم شخصیت ہے، امام کے سامنے بیٹھے اور امام علیہ السلام کو یہ بیان کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام یہ جو سامنے انار پڑا ہے نا، اطاعت دیکھیے کہ اطاعت کا معیار کیا تھا، کتنا عظمت تھی ان لوگوں کی نظر میں امام کی۔ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام اگر یہ انار جو آپ کے سامنے پڑا ہے اس کے 2 حصے کر دیں اور ایک حصے کے بارے میں آپ کہہ دیں یہ حلال ہے، دوسرے کو کہہ دیں یہ حرام ہے، تو خدا کی قسم میں عبداللہ ہمیشہ جس کو آپ نے حلال کہا ہے میں حلال کہوں گا، جس کو حرام کہا ہے میں حرام کہوں گا۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ لگائیں مثال انار کی کیوں دی، کیونکہ جب انار کو کاٹا جاتا ہے تو سارے دانے تقسیم نہیں ہوتے، کسی کا آدھا جاتا ہے، کسی کا
جو ہے وہ 75 95 کوئی 50%، اس طرح کر کے مختلف طریقے سے جاتے ہیں، لیکن اطاعت کا صرف مثال دینا چاہتے تھے کہ ہماری نظر میں آپ کے اقوال اتنی عظمت کے مالک ہیں، اگر آپ یہ کہہ دیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے تو میں ہمیشہ خدا کی قسم اسی طرح کہتا رہوں گا، یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ خدا کی رحمتیں ہوں تجھ پر، خدا کی رحمتیں ہوں تجھ پر، اور خدا کی رحمتیں ہوں تجھ پر۔ تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، کیا صرف امام صادق علیہ السلام کے اصحاب پر امام کو ناز ہونا چاہیے؟ یہ ہر امام چاہتا ہے کہ میرے اصحاب، میرے پیروکاران اسی طرح ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو ہم آج کے زمانے میں دیکھیں، میں بالخصوص جوانوں کو کہوں گا، دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے کردار کو اپنے سامنے رکھ کر دیکھیں، کیا ہم اس وقت کے امام کے لیے باعث افتخار ہیں؟ کیا ہمارے وجود، کیا ہماری زندگیاں، کیا ہمارے اقوال، کیا ہماری گفتار، اور کیا ہماری زندگی کا ہر پہلو اسی روش پر ہے، اسی طریقے پر ہے جیسا یہ مقدس ہستیاں چاہتی تھیں؟ اگر تو اسی روش پر ہے تو پھر ہم بھی اپنے وقت کے امام کی نظر میں باعث افتخار ہیں، لیکن اگر نہیں ہے تو ہمیں اپنی زندگیاں سنوار کے ہمیں اپنے آپ کو مزید کامیابی کی طرف گامزن سبحان اللہ۔ اطاعت کی اس منزل پہ پہنچنا ہوگا کہ آنکھ وہی دیکھے جسے امام چاہتے ہیں اور ہاتھ اسی طرف بڑھے جہاں امام راضی ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ